بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی سورہ کی فضیلت پیش کی جا رہی ہے جو مختصر ترین سورہ ہے لیکن اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ ذیل میں اس کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے فضائل۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی 112ویں سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، بے مثال ہستی اور اس کی صفات کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ سورہ انتہائی مختصر ہونے کے باوجود اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے اور اس کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ذیل میں سورہ اخلاص کے پڑھنے کے فضائل احادیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، 1/3 قرآن کے برابر ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، یعنی کہ سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد 3 بار پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 2، جنت کا سبب بننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو محبت سے پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 3، جنت میں محل کی تعمیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 200 بار سورہ اخلاص پڑھے اس کے لیے جنت میں 1500 گھر بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، جو شخص اس سورہ کو 10 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے۔ نمبر 4، بیماری اور مصیبت سے حفاظت۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر دم کیا اور فرمایا، ان سورتوں کے ذریعے ہر چیز سے پناہ مانگو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر پھونکتے اور پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں سورہ اخلاص کو بہت محبت سے پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ نمبر 6، نمازوں میں تلاوت کی فضیلت۔ سورہ اخلاص کو نمازوں میں اکثر پڑھا جاتا ہے، خاص طور پر سنتوں اور نوافل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھنے کی اجازت دی اور اسے پسند فرمایا۔ خلاصہ، سورہ اخلاص کا اصل مقصد اللہ کی وحدانیت کو واضح کرنا ہے۔ اس میں 4 آیات میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ یکتا ہے۔ نمبر 2، اللہ بے نیاز ہے۔ نمبر 3، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ نمبر 4،
اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ سورہ شرک کے تمام شکوک کو ختم کرتی ہے اور ایمان کو پاکیزہ بناتی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن کا نچوڑ ہے جو اللہ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان کرتی ہے۔ اس کی تلاوت نہ صرف عظیم ثواب کا ذریعہ ہے بلکہ یہ انسان کو شرک سے بچاتی ہے، جنت کی راہ ہموار کرتی ہے اور مصیبتوں سے حفاظت فراہم کرتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سورہ کو روزانہ کی عبادات کا حصہ بنائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔